منصور پہلے میں ایک دو چیزیں صرف ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، پھر میں اس سوال پہ آتی ہوں. جو بھی بات کر رہے تھے محسن بیگ صاحب بھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو لازماً سزا سنوائی جانی تھی، وہ تعاون کریں گی یا نہیں کریں گی، وہ کوئی پریس کانفرنس کر کے کوئی سلطانی گواہ بنیں گی، یہ باتیں ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں. ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا سامنے بظاہر، آگے ہو جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ بات کہنا کہ جی وہ ملوث ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ اگر اپنی پاورز کا مس یوز کر رہے تھے، اگر انہوں نے اپنے گفٹس کا ویلیو جو ہے وہ کم لگوایا اپنی مرضی سے کسی بھی وجہ سے، تو اس میں بشرا بی بی صاحبہ اکیوز کیسے تھی؟ یہ بات کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوئی. جو کم از کم ساری رپورٹنگ ہوتی رہی ہے اس میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی پروسیکیوٹر یہ ثابت کر سکا ہو کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ نے اس طرح، ان کے پاس کون سی پاور تھی جس کو وہ یوز کر کے یہ کری تھی. تو ان کے اوپر کس طرح یہ الزام ثابت ہوتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا میں آپ سے ایک چیز یہ کہوں کہ توشہ خانہ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بڑے ایویڈنس تھے یہ وہ. منصور آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا مریم نواز صاحبہ کا اور اس کے کچھ بعد میں حصے جو تھے وہ لیک بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیے تھے کہ جی انہوں نے گاڑیاں بھی لی ہیں اور بہت سارے تحفے تحائف بھی، سارا کچھ اعتراف نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ بعد میں ہاں ایگزیکٹلی، لیکن آپ کے پاس اس کے پورے ثبوت ہیں. جی میرے پاس جے رپورٹ تھی ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے 90s میں گاڑی لی تھی جو جا کے 2008 میں وہ ڈکلیئر ہوئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام کیسز پہ جو گفٹس انہوں نے لیے ہیں ان کے اوپر کوئی اس وقت کاروائی ہو رہی ہے؟ اگرچہ یہ پینڈنگ ہے ریفرنسز لیکن نہیں ہو رہی. تو کاروائی اگر ہوئی ہے تو پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ ہوئی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر توشہ خانہ کا کوئی ریفرنس ہے؟ انہوں نے بھی تو گفٹس لیے ہیں، وہ تو کوئی عہدہ لیے ہوئے نہیں تھی، تو پھر وہ کس حیثیت سے گفٹس لے رہی تھیں اور کتنے پیسے دے کے انہوں نے گفٹس لیے، اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ جی بشرا بی بی صاحبہ، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کے اوپر کس وقت الزام ثابت ہو گیا ہے. اور جس طرح ہیسٹ میں ہوا ہے 41 دنوں کے اندر کوئی نیب کا ریفرنس جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا ڈیسائیڈ جس طرح سے یہ ہوا ہے. جو میاں صاحب کا ٹرائل تھا پورا 1 سال چلا، ایک ڈیفرنس. دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل ہوا، عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا جیل ٹرائل ہوا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے وہاں پر ایویڈنسز دینے تھے، حق دفاع ان کو پورا ملا، انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا کیس. ادھر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، حتیٰ کہ سائفر کیس میں تو خیر ان کے گواہ تک وکیل بھی انہوں نے اپنی مرضی سے ہی بدل کے خود ہی دے دیے تھے. تو یہ سارے جس طرح سے ہوئے ہیں وہ ساری اپنی جگہ. اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 2000 جو اب ہمارے الیکشن 24 کے آ رہے ہیں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی افیکٹ پڑے گا سزاؤں کا یا نہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ ایک پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے. اچھا منصور یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن اس لیے ہے کہ عام طور پر الیکشن کے اوپر پوری جو ریاست ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے بھائی ووٹ ڈالو، باہر نکلو. یہ الٹا قسم کا الیکشن ہے جس میں پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے کہ ووٹ نہیں ڈالنا. پی ٹی آئی کا اس طرح کہ ان کو بلے کا نشان لے لیا جائے جس سے وہ کنفیوز ہو جائیں، ان کے لیڈرز کو یعنی اہم سیاسی رہنماؤں کو سزا سنا دی جائے. چلیے وہ آپ نے مان لیا، ٹھیک بات ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن سے چند دن پہلے سنائی گئی، اس سے بھی وہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے، میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہی ہوں. پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی جب پنجاب کے ضمنی الیکشن ہونے تھے نا منصور، تو غریدہ صاحبہ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ 16-17 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این جیتنے جا رہی ہے اور آپ کے شو میں کہتے، اور اس کے بعد الٹا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ 16 سیٹیں جو تھی وہ پی ٹی آئی جیتی. اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ باہر بھی نکلے اور انہوں نے ووٹ بھی کیا اور دوبارہ پنجاب میں حکومت بھی بنی پی ٹی آئی کی. تیسری چیز جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کا ریاکشن اور لوگ کیا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، دیکھیں اب ہاں اب میں یہی بات کہنے لگی ہوں. ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے الیکشن سے پہلے محترمہ صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس وقت کے لوگوں کو معلوم تھا جو پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے کہ اب محترمہ نہیں ہیں، وہ تو آ کے پرائم منسٹر نہیں بنیں گی، انہوں نے تو گورنمنٹ نہیں چلانی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک سمپتھی ووٹ تھا 2008 میں پیپلز پارٹی جیتی. ابھی بھی میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک الٹا رزلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیں